ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ محترم مہمان خصوصی، ذمہ داران مرکز، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج کا یہ پروگرام جامعہ اسلامیہ سنابل اور معہد عثمان بن عفان لتحفیظ و تجوید القرآن الکریم جوگابائی نئی دہلی کے طلباء کی انجمن ناد طلباء کا سالانہ پروگرام جو مختلف مسابقات پر مبنی ہوتا ہے اور جو پچھلے 4 دنوں سے مسلسل جاری تھا، آج کی یہ شام اس پروگرام کی اختتامی مجلس ہے۔ اس اختتامی پروگرام میں ہم تمام حضرات کا اور خصوصی طور پر مہمان خصوصی جناب محترم مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمانی حفظہ اللہ و تولا کا خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو عمر دراز نصیب فرمائے، آپ کا آنا، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے اور تمام حضرات کے لیے اس پروگرام کو خیر و برکت کا باعث بنائے۔ محترم حاضرین، آج کی یہ مجلس زیر صدارت رہے گی مرکز کے صدر جناب مولانا ابو عبداللہ محمد رحمانی بن عبد الحمید رحمانی حفظہ اللہ کے، اور اس کے جو خصوصی مہمان ہیں ان کا تعارف انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کرایا جائے گا۔ مختصر میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ آپ جناب مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمانی حفظہ اللہ بقیت السلف دارالحدیث رحمانیہ دہلی کے فیض یافتہ اور جامعہ رحمانیہ بنارس کے فارغ التحصیل ہیں اور جامعہ دارالہدیٰ یوسف پور کے مدرس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے، آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں پروگرام کی کارروائی آگے بڑھاؤں، قرآن کریم کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کرا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس کے لیے میں طالب علم عبد الرحیم محمد یعقوب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم
بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليكم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محترم، یہ پروگرام جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جامعہ اسلامیہ سنابل کی طلبہ کی جو انجمن ہے نادی طلبہ، اس نادی کا یہ سالانہ پروگرام ہے. یہ سرگرمیاں انہی طلبہ کی ہیں اور انہی کے لیے ہیں. اس اختتامی پروگرام کی مناسبت سے اور خصوصی طور پر مہمانان گرامی قدر کے لیے ہمارے طلبہ کا ایک کلمہ ہے استقبال کے طور پر، ترحیب کے طور پر اور اپنا مختصر تعارف کے طور پر. اس کلمہ استقبالیہ کے لیے میں ثانیہ عالیہ کے طالب علم اور انجمن کے شعبہ صحافت کے ذمہ دار عزیزم محمد نہال محمد اشرف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد. صدر مرکز، مہمانان گرامی قدر، مرکز کے سیکریٹری عمومی اور جوائنٹ سیکریٹری، مرکز کے دیگر ذمہ داران، اساتذہ کرام اور علمی ہم نشینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم انتہائی مسرت و شادمانی کے ساتھ نادی طلبہ کے سالانہ اجلاس کے اس اختتامی پروگرام میں اپنی جانب سے اور اپنے ان تمام بھائیوں کی جانب سے جو ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی کے زیر نگرانی چلنے والے اعلیٰ تعلیمی ادارہ جامعہ اسلامیہ سنابل کے مختلف کلیات و معاہد میں گوہر علم و عرفان سے اپنا دامن بھر رہے ہیں، اپنے ان تمام مہمانوں کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں جنہوں نے اپنی تشریف آوری سے ہماری اس بزم کو رونق بخشی. مہمانان گرامی قدر، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس ضروری موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے جامعہ اسلامیہ سنابل اور طلبہ کی انجمن نادی الطلبہ کا مختصر تعارف اور اس کی کارکردگی کا ادنا نمونہ آپ لوگوں کے روبرو پیش کر دیا جائے. سامعین کرام، یہ حقیقت کسی سے مخفی نہیں کہ تقسیم ہند کے بعد جامعہ اور معہد تو دور کی بات دارالسلطنت دہلی میں کوئی ایسا قابل ذکر مدرسہ بھی نہیں تھا جو کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین اعدام کے مسلک و منہج پر اسلامی علوم اور عربی زبان و ادب کی تدریس پر خصوصی توجہ دیتا. وقت کی اس اہم ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نے 44 سال قبل جولائی 1980 عیسوی مطابق رمضان 1400 ہجری میں اس بین الاقوامی شہر دہلی میں ایک عظیم مرکز کی بنیاد ڈالی جو ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے نام سے موسوم ہوا، اور اللہ کی توفیق و نصرت سے اس قلیل مدت میں دہلی اور بیرون دہلی میں متعدد تعلیمی، تربیتی، رفاہی اور تحقیقی اداروں کا سلسلہ قائم کر دیا. جامعہ اسلامیہ سنابل جس کی نادی کے سالانہ اجلاس کو آپ حضرات نے اپنی تشریف آوری سے زینت بخشی ہے، اسی مرکز کے اہم اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے. جامعہ کی اہم شاخوں کی کچھ تفصیلات پیش خدمت ہیں. نمبر 1، کلیت الشرعیہ جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی. سن 1980 عیسوی میں اس تعلیمی شعبہ کا قیام عمل میں آیا جو ابتدا میں معہد التعلیم الاسلامی کے نام سے موسوم ہوا. آج یہ علمی مرکز دارالسلطنت دہلی میں جمنا کے کنارے 17 ایکڑ زمین پر مشتمل ایک پرفضا مقام پر واقع ہے جو معہد متوسط، معہد ثانوی اور عالیہ کے مراحل پر مشتمل ہے. نمبر 2، کلیہ عائشہ صدیقہ للشریعہ جوگا بائی نئی دہلی. راجدھانی دہلی میں جماعت کے کسی اقامتی نسواں ادارہ نہ ہونے کی وجہ سے مرکز اپنے قیام کے وقت سے ہی ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے ایک اقامتی نسواں ادارہ ہو. چنانچہ جولائی 2005 عیسوی میں اس کلیہ کا قیام عمل میں آیا.
تاکہ قوم ملت کی بچیوں کو دینی و عصری تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ یہ کلیہ معہد متوسط، معہد ثانوی اور عالیہ کے مراحل پر مشتمل ہے۔ نمبر 3، معہد عثمان بن عفان للتحفیظ و تجوید القرآن الکریم، جوگابائی، نئی دہلی۔ اس معہد کی بنیاد ہندوستان کی راجدھانی نئی دہلی میں 1401 ہجری مطابق 1981 عیسوی میں رکھی گئی، تاکہ اس کے ذریعہ کسی حد تک اس فریضہ کو ادا کیا جا سکے جو ہم مسلمانوں پر اللہ رب العالمین کی کتاب عزیز کے متعلق عائد ہوتا ہے۔ بحمد اللہ، یہ معہد قلت وسائل کے باوجود اللہ رب العالمین کے فضل سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور قرآن کریم اور تجوید کے ماہرین تیار کرنے میں مشغول ہیں۔ نمبر 4، معہد علی بن ابی طالب، لکھنؤ، یوپی۔ یہ معہد 1426 ہجری مطابق 2005 عیسوی میں لکھنؤ شہر میں قائم ہوا، جو ہندوستان کے سب سے بڑے صوبہ اتر پردیش کی راجدھانی ہے، اور یہ شہر اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں ہندوستان میں پھیلے ہوئے تمام مذاہب کے علمی و دعوتی مراکز قائم ہیں، اور یہاں اسلام کی طرف منسوب ہونے والے تمام فرقوں جیسے شیعہ، روافض، قبر پرست اور صوفیہ کے مراکز بھی موجود ہیں۔ اس لیے اس بات کی سخت ضرورت تھی کہ یہاں ایک ایسا اسلامی سلفی ادارہ ہو جہاں سلف صالح کے منہج کے مطابق دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی تعلیم دی جائے۔ اس معہد میں تمہیدی کلاس، مرحلہ متوسطہ اور اولیٰ ثانویہ تک کی تعلیم جاری ہے۔ اس میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد طلبہ معہد ثانوی کے بقیہ درجات اور مرحلہ عالیہ کی تعلیم کلیۃ الشریعہ جامعہ اسلامیہ سنابل، نئی دہلی میں مکمل کرتے ہیں۔ نمبر 5، معہد عمر بن الخطاب، علی گڑھ، یوپی۔ یہ معہد 1425 ہجری مطابق 2004 عیسوی میں قائم ہوا۔ اسلامی سلفی دعوت کی نشر و اشاعت کے اعتبار سے اس معہد کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے قرب و جوار میں واقع ہے، جو ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی عصری یونیورسٹی ہے۔ اس وقت اس معہد میں تحفیظ القرآن الکریم اور تجوید کا شعبہ ہے۔ یہ معہد طلباء کے قیام و طعام کے ساتھ ساتھ ان کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے جن کی انہیں تعلیم جاری رکھنے کے لیے ضرورت ہے۔ حاضرین مجلس، ہماری یہ مادر علمی ہمارے لیے کتاب و سنت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ و منہج پر مبنی نصاب کے مطابق ہماری اعلیٰ تعلیم و تربیت کے علاوہ بود و باش، خورد و نوش، کتب، لائٹ، صاف پانی اور دیگر ضروری اشیاء کا معیاری انتظام کا نظم و انصرام کرتی ہے، اور اس سلسلے میں بیشتر آسانیاں ہمیں مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ ہماری مادر علمی میں ہمارے لیے ایسے لائق اور قابل قدر مشفق اساتذہ کرام کا انتظام کیا گیا ہے جو ہماری تعلیم و تربیت، ذہنی نشو و نما اور ہمیں اسلامی تعلیمات اور شرعی قوانین کا خوگر اور اعلیٰ کردار کا پیکر بنانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے۔ جامعہ کے نصاب تعلیم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ کی تعلیم کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے لیے سلف صالح کے منہج پر تالیف کردہ کتابوں کو نصاب میں داخل کیا گیا ہے۔ اس نصاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں دینی و شرعی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم اور مختلف زبانوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہاں حفظ و تجوید قرآن کریم، تفسیر، حدیث، علوم حدیث، اسلامی فقہ، اسلامی عقائد، فقہ اسلامی، تشریع اسلامی اور عربی زبان و ادب کے ساتھ عصری علوم جیسے سائنس، ریاضی، علم اقتصادیات، سوشل اسٹڈیز، کمپیوٹر، نیز انگلش، ہندی، فارسی اور اردو زبان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں جان کر آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ جامعہ اسلامیہ سنابل کے نصاب اور ڈگری کو ہندوستان کے اندر اور باہر کئی اسلامی اور عصری یونیورسٹیوں نے تسلیم کر کے اس کا معادلہ منظور کر لیا ہے، جن میں درج ذیل ادارے اور یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ نمبر 1، وزارت تعلیم مملکت سعودی عرب۔ نمبر 2، محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی ریاض۔ نمبر 3، کنگ سعود یونیورسٹی ریاض۔ نمبر 4، جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ۔ نمبر 5، جامعہ ام القرآن مکہ مکرمہ۔ نمبر 6، جامعۃ القصیم۔ نمبر 7، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ نمبر 8، جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی۔ نمبر 9، جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی۔ نمبر 10، جامعہ ہمدرد نئی دہلی۔ نمبر 11، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ نمبر 12، خواجہ معین الدین چشتی عربی اردو فارسی یونیورسٹی لکھنؤ، یوپی۔ نمبر 13، بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشنل بورڈ۔ نمبر 14، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی جموں کشمیر۔ محترم حاضرین مجلس، اس جامعہ کے فارغین کی ایک بڑی تعداد ہندوستان کے مختلف عصری یونیورسٹیوں میں اپنی اعلیٰ اسلامی و عربی تعلیم کی تکمیل میں مشغول ہے۔ ساتھ ہی بہت سے طلباء جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ اور سعودی عرب کی دیگر یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں تقریباً 100 سے زائد فارغین
अपनी इस्लामी तालीम सऊदी अरब के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में मुकम्मल करके ग्रेजुएशन, MA और डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल कर चुके हैं और इनमें बेशतर तदरीस और दावत और इरशाद, तारीफ व तर्जमा, तहकीक और इंतजामी उमूर में हिंदुस्तान के अंदर और बैरून हिंद मशगूल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब को अपने रिज़ा के हुसूल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेहमानान गिरामी कदर, बिहम्दिल्लाह हमारी ये जामिया अपने तमाम फर्जंदों के लिए जो इसके मुख्तलिफ शोबों में ज़ेर तालीम है वो तमाम वसाइल और ज़राए फराहम करती है जो उनकी काबिदा सलाहियतों को बेदार करने और उन्हें जिला बख्शने में नुमाया किरदार अदा करते हैं। इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी हमारी अंजुमन नादियुत तलबा भी है जो कि तलबा को फिक्र अमल के मुख्तलिफ मैदानों में पूरी मतानत और संजीदगी के साथ सरगर्म अमल रखती है और उनके अंदर ज़ौक़ खिताबत, इंशा पर्दाजी, इल्मी मुबाहता, सुखन फहमी, शेर गोई और तहक़ीक़ की सलाहियत पैदा करती है। ये सलाहियतें हमारे अंदर असातिज़े जामिया की सरपरस्ती में मुनक़िद होने वाली हफ्तावारी अंजुमनों और रिसर्च व मुताले के ज़रिया पैदा करने की कोशिश की जाती है। हाज़िरीन मजलिस, नज़्म व इंसराम और इंतज़ामी उमूर को बखैर खूबी अंजाम देने के लिए हमारी इस अंजुमन ने मुतअद्दिद शोबेजात कायम किए हैं जिनमें चंद अहम शोबे मुंदरज ज़ैल हैं। नंबर 1, शोबे सहाफ़त। सोसाइटी की तामीर में कलम का जो रोल रहा है उसे हर साहिब फ़िक्र नज़र जानता है। कलम की इसी अहमियत के पेश नज़र ये शोबा कायम किया गया है ताकि हम तलबा अपने अंदर कल्बी महारत पैदा करके इस्लाम और उसकी सच्ची तालीमात की नशो इशाअत कर सकें, साथ ही आदाए इस्लाम और दुश्मनाने मुल्क व मिल्लत की जानिब से पैदा करदा बातिल अफकार और नजरियात का दंदा शिकन जवाब दे सके। ये शोबा अरबी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों ज़ुबानों में मुस्तकिल माहाना अलमी जरीदा सनाबिल के नाम से निकालता है जिसमें तलबा अपने ज़ौक़ के मुताबिक इल्मी मकाले पेश करते हैं। हफ्तावारी अंजुमनों में तलबा लाजमी तौर पर मकाले नवेसी की मश्क करके इस शोबे की तरफ से उर्दू, अरबी, हिंदी और अंग्रेजी ज़ुबानों में एक सालाना मैगज़ीन सनाबिल के नाम से शाये करते हैं जिसके 22 शुमारे मेयारी मज़ामीन उम्दा किताबत और दीदा ज़ेब तबाअत के साथ गुज़श्ता तालीमी सालों में शाये होकर तलबा और दिगर क़ारीन से खराज तहसीन हासिल कर चुके हैं और इसका 23वां शुमारा आपकी खिदमत में पेश है। नंबर 2, शोबे दारुल थक़ाफ़ा। तलबा के ज़हन में दीनी मालूमात का ज़ख़ीरा तो होता है मगर क़ुव्वत इस्तेहज़ार की क़िल्लत की बिना पर वो इन मालूमात को अवाम के सामने पेश करने में घबराते हैं। इसी घबराहट को दूर करने और उनके अंदर हाजिर दिमागी की क़ुव्वत को जला बख्शने के लिए हफ्ता की शाम बाद सलात मग़रिब ऐसे थक़ाफ़ती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है जिनसे उनके अंदर माफी ज़मीर की अदायगी का मलका पैदा हो और साथ ही साथ क़ुव्वत इस्तिहज़ार व तलाक़त लिसानी को फ़रोग़ मिले। इस शोबे के तहत आम दीनी, अदबी, तारीख़ी और मालूमात आम्मा के सवालात की मदरसे भी मुनक़िद होती हैं जिनसे तलबा की मालूमात में इजाफा होता है। इसके अलावा उर्दू और अरबी में बरजस्ता तक़ारीर व मक़ाला निगारी के मुसाबक़ात और क्विज़ कम्पटिशंस का एहतमाम भी किया जाता है। तलबा के मुहाज़रात और सवालात और जवाबात पर मुश्तमिल मजलिसें, मुबाहत इल्मिया, महफिलें, शेर सुखन और बैतबाजी जैसी महफिलों का इनेकाद होता है और इन तमाम प्रोग्रामों में फायद तलबा के माबैन इनामात भी तक़सीम किए जाते हैं। अलावा अज़ीम ये शोबा मुल्क व बैरून मुल्क की अहम इल्मी शख्सियात के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुहादरात का एहतमाम भी करता है। नंबर 3, शोबे खिताबत। तबलीग दीन और इशाअत इस्लाम में खिताबत का जो कलीदी किरदार रहा है इससे हर बाशऊर शख्स बखूबी वाकिफ है। इसी अहमियत के पेश नज़र ये शोबा कायम किया गया है ताकि तलबा इस अहम हथियार से लैस होकर असली उसलूब में खिताबत के जरिए दीन की तबलीग व इशाअत का काम बहुत खूबी अंजाम देने की मशक करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों को अल्लाह के मासिवा की बंदगी से निकाल कर रब्बे वाहिद की बंदगी का पाबंद बनाए। दीनी फराइज़ की अंजामदही और गलत और नाजायज़ चीज़ों से इज्तिनाब करने की तलकीन करे और गुमराह को नज़रियात और बातिल अफ़कार व ख़यालात का कलाकामा कर सके। बिहम्दिल्लाह इस अहम मकसद के हुसूल के लिए हर शनिचर को पाबंदी के साथ मुशफ़िक़ असातिज़े किराम के ज़ेर सदारत तकरीरी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं जिनमें हम तलबा अरबी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी ज़ुबानों में तकरीरें पेश करके अपनी क़ाबिदा सलाहियतों को बेदार करते हैं। हिंदुस्तान और बैरून हिंद मस्जिदों में हराब और जलसों की ज़ीनत बाकमाल सनाबली खुतबा इसी शोबा के मरहून मिन्नत है। नंबर 4, शोबे दारुल कुतुब। नादिर तलबा की अपनी एक मुस्तकिल लाइब्रेरी है जो इंतहाई अहम इल्मी मराजे, तहक़ीक़ी किताबों और अदबी शहपारों पर मुश्तमिल है जिनमें तकरीरों नीज़ मज़ामीनों मक़ालात की तैयारी में हमें मदद मिलती है। अलबत्ता ज़रूरत है कि इसे इस्लामी उलूम और अरबी ज़ुबान अदब की बुनियादी किताबों और मुख्तलिफ मुल्की और बैनुल-अक़वामी ज़ुबानों के लिटरेचर से मालामाल किया जाए। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फज़ल व करम से इसे तलबा की बेमिसाल लाइब्रेरी बना दे, आमीन। नंबर 5, शोबा
دار الصحف والجرائد طلبا کو عصر حاضر کے مختلف افکار و نظریات اور وقت کی نزاکتوں اور دنیا کے بدلتے سیاسی منظرنامے سے روشناس کرانے کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے، جس میں اردو، ہندی اور انگریزی یومیہ اخبارات کے علاوہ علمی، دینی اور سیاسی مجلات و جرائد ملک و بیرون ملک سے منگائے جاتے ہیں۔ نمبر 6، شعبہ جسمانی ورزش۔ درس و تدریس اور تعلیم و تربیت جہاں بے پناہ ذہنی صلاحیتوں کی محتاج ہیں، وہیں جسمانی صحت بھی ان کے لیے ضروری ہے۔ صحت مند دماغ کے لیے صحت مند جسم کی حاجت ہوتی ہے۔ تندرستی کی اسی اہمیت کے پیش نظر نادی طلبہ نے کھیل کود اور جسمانی ورزش کا بندوبست کیا ہے تاکہ ہم طلبہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے ساتھ ساتھ جسمانی لحاظ سے بھی اتنے قوی ہوں کہ دعوت و تبلیغ کے اہم فرائض کی ادائیگی میں سرد و گرم حالات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کر سکیں اور المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر کے بموجب اللہ رب العزت کی خوشنودی بھی حاصل کر سکیں۔ اس شعبے کے زیر نگرانی طلبہ روزانہ بعد صلاۃ عصر والی بال، فٹ بال، کرکٹ، بیڈمنٹن اور ٹائیکوانڈو جیسے جسمانی ورزش کے کھیلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 7، شعبہ مقابلہ جات۔ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی انسانی فطرت کو صحیح سمت کی جانب موڑنے اور مثبت اسلوب تنافس پیدا کرنے کے لیے نادی طلبہ نے یہ اہم شعبہ قائم کیا ہے جو علمی، دینی اور ثقافتی موضوعات پر طلبہ کے مابین کمپٹیشن کراتا ہے۔ گزشتہ تعلیمی سالوں میں حفظ قرآن، حفظ حدیث، حفظ متون، حفظ اشعار، سیرت و تاریخ، فن نحو و صرف اور عربی زبان و ادب پر مشتمل موضوعات پر ہم طلبہ کے مابین مقابلہ ہوئے اور کامیاب طلبہ کے مابین انعامات تقسیم کیے گئے۔ یہ شعبہ کل ہند پیمانے پر مسابقات کا انعقاد بھی کرتا ہے۔ چنانچہ گزشتہ سالوں میں حفظ قرآن، تفسیر قرآن، حفظ احادیث اور مختلف موضوعات پر تحریری و تقریری مسابقات کا انعقاد کیا گیا جس میں ہندوستان کے مختلف جامعات کے طلبہ نے شرکت کی اور کامیاب طلبہ کے درمیان گراں قدر انعامات تقسیم کیے گئے اور انہیں توصیفی اسناد سے نوازا گیا۔ اسی طرح یہ شعبہ تعلیمی سال کے اخیر میں سالانہ اجلاس منعقد کرتا ہے جس میں ہم طلبہ کے مابین حفظ و تجوید قرآن کریم، اردو، عربی، انگریزی، ہندی زبانوں کی تقریروں نیز اردو و عربی زبانوں کے تحریری، برجستہ اردو تقریری، مباحث علمیہ اور کوئز کے مقابلے ہوتے ہیں جن میں اول، دوم، سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو انعامات اور توصیفی اسناد سے نوازا جاتا ہے تاکہ دیگر مشارکین کو بھی تشجیعی انعامات دیے جاتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور نادی طلبہ کا یہ پروگرام جو گزشتہ 5 روز سے جاری ہے، اس سے قبل جامعہ کی برانچ معہد علی بن ابی طالب لکھنؤ یوپی میں گزشتہ ہفتے سالانہ اجلاس منعقد ہو چکا ہے اور اگلے ہفتے جامعہ کی نسواں برانچ عائشہ صدیقہ شریعت کالج جوگابائی نئی دہلی میں سالانہ اجلاس منعقد ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح طلبہ کے مابین والی بال، فٹ بال، کرکٹ، بیڈمنٹن اور ٹائیکوانڈو ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے جن میں کامیاب ٹیم اور نمایاں کارکردگی پیش کرنے والے طلبہ کو انعامات سے نوازا جاتا ہے جبکہ دیگر کھلاڑیوں کو ترجیحی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ہند و نیپال نیز عالمی پیمانے پر ہونے والے مختلف مسابقات میں بھی طلبہ کو شرکت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ گزشتہ سالوں میں مختلف عالمی مسابقات میں بھی ہمارے بھائیوں کو شرکت کا موقع ملا اور انعام و اکرام کے ساتھ واپس ہوئے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے عالمی مسابقہ حفظ و تجوید و تفسیر قرآن کریم اور دبئی انٹرنیشنل مسابقات حفظ و تجوید قرآن کریم میں کئی بار، نیز موروکو کے عالمی مسابقات قراءت میں ایک بار ہمارے ساتھیوں نے شرکت کی اور پوزیشن حاصل کر کے ادارہ اور ملک کا نام روشن کیا۔ سعودی عرب کی 100 سالہ تقریب کے موقع سے سعودی یونیورسٹیوں کے پیمانے پر منعقد ہونے والے تحریری مسابقے میں سنابل کے ایک فارغ التحصیل نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ کل ہند پیمانے پر منعقد ہونے والے مختلف مسابقات میں ہمارے طلبہ شرکت کرتے رہتے ہیں اور الحمدللہ ابتدائی پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ دہلی اور اتر پردیش کے درمیان منعقد ہونے والے ٹائیکوانڈو کے مقابلوں میں بھی ہمارے طلبہ نے بارہا شرکت کی ہے اور ٹرافی بھی حاصل کیے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہندوستان کی مختلف عصری یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہے اور اپنی نمایاں کارکردگی سے پہچانی جاتی ہے، بلکہ ان میں سے کئی طلبہ نے حکومت کی جانب سے کل ہند پیمانے پر منعقد ہونے والے اعلیٰ سطحی مسابقہ JRF اور نیٹ میں بھی کامیابی حاصل کی ہے، فللہ الحمد والمنہ۔ مہمانان گرامی قدر، اس مبارک مجلس میں اس حقیقت کا اظہار ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ مرکز میں جو چہل پہل آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کی سرگرمی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کلیات، معاہد اور مدارس، لائبریریاں، شائع شدہ کتابیں اور ترجمے اور کامیابی سے ہمکنار ادارتی امور، ان سب سرگرمیوں کا چہرہ
ان سب سرگرمیوں کا صحرا اللہ رب العالمین کی توفیق و نصرت سے اس مرکز کے بانی علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کے سر جاتا ہے، جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں رہے۔ ہم ان کے حق میں بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، مرکز، ان کے جملہ شعبہ جات اور تمام منصوبین کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے اور ان کی مغفرت فرما کر انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے، آمین۔ مہمانان گرامی قدر، نادی طلبہ کا مختصر سا تعارف ہم نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کی انجمن کو اپنی عنایتوں سے نوازتے رہیں گے۔ رب العالمین جملہ حاضرین مجلس پر اپنے اجر و ثواب کی بارش برسائے اور ان کے اس عمل کو ان کے لیے نجات اخروی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ ہم دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، خصوصاً صدر مرکز کا کہ انہوں نے اور دیگر تمام اراکین و ذمہ داران نے اپنے بچوں کے لیے اپنے قیمتی وقت کی قربانی دی۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس نظر عنایت پر جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ رہے ہمارے ذمہ داران اور مشفق اساتذہ کرام تو ان کے تشکر و احترام سے دل کچھ اس طرح لبریز ہے کہ زبان اس کی ادائیگی سے قاصر اور قلم اسے حیطۂ تحریر میں لانے سے عاجز ہے۔ آج کا یہ علمی پروگرام انہی اساتذہ کرام کی انتھک کوششوں کا ادنا نمونہ ہے۔ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے ان مشفق اساتذہ کرام کو دنیا و آخرت میں بہترین جزا سے نوازے، آمین۔ ہم آپ سے بار بار یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی، جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی اور سینٹر کے دیگر شعبہ جات کی زیارت سے ہمیں سرفراز فرماتے رہیں، تاکہ ہم آپ کی پند و نصائح اور حکیمانہ باتوں سے اپنے دامن مراد کو بھرتے رہیں اور آپ کی نصیحتیں مستقبل میں ہمارے لیے مشعل راہ کا کام کرتی رہیں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔